السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں عارف نظامی، سینئر جرنلسٹ ہیں اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر بھی۔ ناظرین، آج کا پاکستان کئی ایک مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں تو پنجاب کو ڈینگی وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا اور سرحدی علاقوں پر دہشت گردی کے سائے ہیں اور بلوچستان کے حالات بھی پرامن نہیں۔ ایسے میں امریکہ کی دھمکی کہ امریکہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف خود کارروائی کرے گا، کیا صورتحال پیدا کر سکتی ہے؟ آج اس پر بات کریں گے اور پھر کراچی بدامنی سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کو بھی ڈسکس کریں گے، جس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے اور مجرموں کے خلاف کارروائی کی رپورٹ روزانہ دی جائے، یہ عبوری حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں امریکہ کی دھمکی سے۔ نظامی صاحب، جو امریکی وزیر دفاع ہیں لیون پینٹا صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں گے، یعنی پاکستانی حدود میں۔ تو کیا ہم اس دھمکی کو ایبٹ آباد جیسے واقعے کی پیشن گوئی سمجھیں؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان جو ہے اس کو جب سے ایبٹ آباد والا واقعہ ہوا ہے، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ زوال پذیر ہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان بھی تعلقات کار بہت خراب ہیں ریمنڈ ڈیوس کے وقت سے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان سے حقانی نیٹ ورک کو اسپانسر کیا جا رہا ہے اور نارتھ وزیرستان اس کی ایک آماج کا ہے۔ جو یہ حالیہ دھمکی ہے، اس کا تو پس منظر بڑا واضح ہے کہ وہاں کابل میں جو امریکی ایمبیسی اور نیٹو کا سب سے سیکیور کمپاؤنڈ ہے، وہاں پہ طالبان نے بڑا ڈیرنگ قسم کا حملہ کیا اور کئی گھنٹے وہاں سیج رہی۔ امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جی طالبان جو ہے ان کو ہم نے سر کر لیا ہے، صدر افغانستان میں ہم نے ان کو چھکے چھڑا دیے ہیں، اور دوسری طرف جو افغان نیشنل فورس ہے، اے این ایف جو ہے، جس کو انہوں نے ٹرین کیا ہے کہ وہ ہمارے بعد وہاں لڑیں گے، وہ اب پوری طرح مستعد ہو گئے۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں، ایک کابل کے سیکیور ترین علاقے میں یہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں کسی بھی امریکی پرسنل کو کوئی گزند نہیں پہنچی، لیکن امریکہ کو بڑی سخت امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے، لیکن نئی بات یہ ہے کہ پنیٹا جو ہیں پہلے سی آئی اے کے سربراہ تھے، حال ہی میں وہ وزیر دفاع بنے، اور سی آئی اے کے سربراہ کے طور پہ انہوں نے ایبٹ آباد کو جو آپریشن تھا اس میں کلیدی کردار ان کا اس کی پلاننگ میں اور ایگزیکیوشن میں تھا۔ پاکستان میں جو ڈرون حملے ہیں ان میں جو کئی گنا اضافہ ہوا ہے، یہ بھی ان کی ہی زیر نگرانی یا زیر انتظام ہوا ہے۔ دوسری طرف جو سی آئی اے کے چیف اب بنے وہ جنرل ڈیوڈ پیٹریوس ہیں، جی، وہ پہلے افغانستان کے ایریا کے انچارج تھے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ امریکی نہ صرف لہجے میں سختی آ رہی ہے، بلکہ جو پالیسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہلے زیادہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا، وہ اب پینٹاگان اور سی آئی اے کر رہا ہے، اور اس تناظر میں اس دھمکی کو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اچھا نظامی صاحب، اس دھمکی کے بعد جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں سراج الدین حقانی، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے تازہ ترین، وہ یہ کہ حقانی نیٹ ورک کے کوئی بھی ٹھکانے پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں۔ تو ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اس دھمکی کی کیا بات رہ جاتی ہے، اور کیا امریکہ کے پاس؟ یہ تو وہ حقانی صاحب تو یہ کہتے رہتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک جو پاکستان میں نہیں ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ نارتھ وزیرستان جو ہے وہ آماجگاہ بن چکا ہوا ہے حقانی نیٹ ورک کی۔ یہ اور بات ہے کہ جو کابل کا حملہ ہوا ہے، یہ ابھی پتہ نہیں کہ یہ کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقانی نیٹ ورک نے کیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان سے تو وہ اسپرنگ بورڈ کے طور پہ افغانستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، ادھر افغانستان سے اب دیر میں اور چترال میں جو کچھ ہوا، اور کل ہی افغان نائب وزیر خارجہ سے ہمارے سیکرٹری جو ہیں خارجہ، انہوں نے بات چیت کی ہے اور احتجاج کیا ہے اس چیز پہ، اور یہ کہا کہ ہم بھی وہاں پھر کریں گے حملے۔ تو یعنی ایک قسم کی یہ پراکسی وار جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ اوپر سے تو کہا جا رہا ہے کہ جی تعلقات بڑے اچھے ہیں، لیکن ان حالات میں پاکستانی فوج جو ہے وہ وہی کہتی ہے کہ جی ہم تو اوور اسٹریچڈ ہیں، ہمیں بھارت سے خطرہ ہے، ہم اس طرف توجہ دیں، ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یعنی دہشت گردی میں روز واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی یعنی وہاں پہ ایک جنازے پہ دیر میں حملہ ہوا، طالبان نے کیا، اس سے پہلے اسکول بس پہ حملہ ہوا، روز کوئٹہ میں یا پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔
اور امریکہ اس کو بھی دلیل کے طور پہ یوز کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کہتا ہے ڈو مور، گیلانی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ ڈو مور، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. تو یہ کہنا کہ جی حقانی نیٹ ورک ہے نہیں، حقانی صاحب نے کہا یہ کہ ہم افغانستان میں بیسڈ ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستان کو یوز نہیں کر رہے، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. اچھا نظامی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم پاک امریکہ تعلقات پہ اور حقانی نیٹ ورک پہ ہم مزید بات کریں، ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جو کہ اسپین میں جو نیٹو چیفز آف سٹاف کی میٹنگ جاری تھی اس کی ہے. تو وہ دیکھیے اور بتائیے کہ جو مولن صاحب ہیں وہ کیانی صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایکسپریشنز جو ہیں کیانی صاحب کے وہ کچھ ایسے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں خاصے ڈپریس لگ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس مولن صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیانی صاحب. یہ تصویر میرے اخبار پاکستان ٹوڈے میں بڑی نمایاں طور پہ چھپی ہے، اور اس میں یہ اظہار ہو رہا ہے جو امریکی پالیسی ہے وہ جس کو آپ گن بورڈ ڈپلومیسی کہیں یا دھمکیاں میں، اگرچہ یہ تصویر ہے لیکن اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ کیانی صاحب کو وہ ایک لیکچر دے رہے ہیں، اور جس طرح ان کا ہاتھ ہے کہ جس طرح وہ اس طرح کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انسان بنے یا بندے دے پتر بنے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، نہیں تو ہم یہ کریں گے. اور کیانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم ابھی اسی جو سیول میں میٹنگ ہے کہ ہم ابھی وہاں پہ نارتھ وزیرستان میں کارروائی نہیں کر سکتے، اور ہم جو بھی کریں گے پاکستان کے قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا قومی مفاد جو ہے کیا ہے، ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ قومی مفاد یہ ہے کہ ہم اپنا اسٹریٹجک جو ایک ہمارا نقطہ نگاہ ہے جو کہ انڈیا سینٹرک، اس کو تبدیل کریں، نارتھ وزیرستان اور ان کے ساتھ امریکہ کی مدد کریں. لیکن اس میں بھی بڑے بڑے مراحل موجود ہیں، اور اس میں خود امریکہ ایک آنیسٹ بروکر کے طور پہ سامنے نہیں آ رہا. نظامی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب بھی ہیں، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب. وعلیکم طلعت السلام. صاحب، ابھی عارف نظامی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شمالی وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک کے جو وہاں پہ ٹھکانے ہیں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان آرمی وہاں پہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے سے کیوں گریزاں ہیں ابھی تک؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ترجیحات میں جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کو نیست و نابود کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر وہ حقانی گروپ جو کہ کافی طاقتور ہے، اگر اس کو بھی اس پر بھی حملہ کیا جائے یا اس سے ملٹری آپریشنز کیے جائیں تو بہت ممکن ہے کہ اس کے کافی مضر اثرات اس وقت نمایاں ہو سکتے ہیں. مثلا یہ کہ جتنے بھی گروپس اس وقت ہیں جنگجو قوتیں جو کہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کر رہی ہیں، حالانکہ وہ پاکستان کی پناہ گاہوں کو استعمال کر کے افغانستان میں اور نیٹو فورسز کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. تو اس لیے پاکستان سمجھتا ہے کہ اپنی ترجیحات میں چونکہ پاکستان کی فوج اس وقت اوور اسٹریچڈ ہے، ان کو چھیڑا نہ جائے. لیکن یہ جو پالیسی ہے یہ کچھ حد تک ہی اور کچھ وقت تک ہی کام مطلب یہ آپ اس پر کار فرما رہ سکتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اگر پناہ گاہیں ہوں اور یہاں سے لوگ اس طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں کہ دوسرے ملک پر جا کر حملہ کرتے ہیں، اور جیسے عارف نظامی صاحب نے بالکل بجا کہا کہ اس کو ایک سپرنگ بورڈ بنا کر، تو پھر ایک دوسرے ممالک جو ہیں اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ طریقہ کار ٹھیک بھی نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی جو اس وقت لاجک ہے یا منطق ہے وہ اپنے لحاظ سے درست بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے یہ منطق کے ساتھ آگے دنیا میں بڑھ نہیں سکتا. اس کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. کیا ہمارا یہ جو بقا ہے، ہماری جو مستقبل ہے، وہ یہ حقانی گروپ اور اس قسم کی قوتوں سے منسلک رہنے سے بہتر ہو سکتی ہے، یا ہم دنیا کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے اور یہی پاورز جو ہیں چاہے وہ مغرب کے ہوں یا چین ہو یا روس ہو، کیا یہ تمام قوتیں بھی ان کے خلاف نہیں ہیں، اور خود پاکستان کے لیے کتنے یہ جو گروپس ہیں وہ مضر ثابت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ان کا جو نیکسس ہے وہ پاکستانی جو جنگجو قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی منسلک ہے، اور ان کی بھی قوت جو ہے اس سے لیوریج حاصل کرتی ہے.
تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ایک جامع طریقے سے دیکھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دم تمام سب ملٹری آپریشنز ایک ہی ساتھ لیے جائیں، لیکن پھر یہ بھی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ٹیریٹری میں رہ کر دوسرے جو قبائلی گروپس ہیں جیسے حقانی گروپ ہے وہ یہاں سے آپریشنز کرے۔ اب جو بیان کا آپ نے ذکر کیا کہ حقانی سراج حقانی صاحب نے کہا کہ ہم افغانستان میں محفوظ ہیں اور ہم وہیں ہیں اور ہم پاکستان میں نہیں ہیں، تو پھر اگر ایسے یہ اس میں پتہ نہیں کہاں تک صداقت ہے، میں تو نہیں سمجھتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر وہاں چلے جائیں اور جاتے بھی ہوں گے اور آتے بھی ہوں گے پاکستان میں، لیکن کیا واقعی میں ان کی جو لشکر ہیں، ان کی جو ملیشیا ہے، کیا وہ پاکستان میں مقیم نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہوگا یہ کہنا کہ جنرل صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس پس منظر میں یہ تو کئی دفعہ امریکہ کہتا رہا کہ آپ یہ کریں کارروائی، اب ایبٹ آباد کے بعد اور وہاں چینج آف گارڈ جو ہوئے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، سی آئی اے میں اور ڈیفنس سیکرٹری آف ڈیفنس، یہ دھمکی جو ہے اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، اور واقعی اس چیز کا خطرہ ہے کہ کوئی بوٹس آن گراؤنڈ قسم کی کارروائی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف امریکہ کرے، امریکہ ایسا کرنا افورڈ کر سکتا ہے اس تناظر میں؟ دیکھیے یہ بہت ممکن ہے کہ وہ ایک اس قسم کی کارروائی کر بیٹھیں اگر ان کو بالکل یقین ہو کہ سراج حقانی یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہاں موجود ہو، تو یہ بہت ممکن ہے کہ وہ کوئی اسپیشل آپریشن جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے اسی گروپ سے ہے۔ طالبان سے زیادہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ڈینجرس ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا، میں آپ سے پوری طور سے اس پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ الجھنا چاہتے ہیں فوجی لحاظ سے پاکستان میں کسی صورت میں، جبکہ وہ خود افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ بڑی فوجی کارروائی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں کی جا سکتی، صرف ایک اسپیشل آپریشن اگر وہ بھی ان کو بالکل پورا یقین ہو کہ احمد زواری یا یہ حقانی گروپ کے کوئی بڑے لیڈر سراج حقانی وغیرہ موجود ہوں تو شاید کر سکیں، یا ڈرونز کا بھی استعمال جو ہے وہ بڑی حد تک اور بھی انٹینسیفائی کر دیں یا زیادہ کر دیں۔ نظامی صاحب ابھی ہم مزید بھی اس ٹاپک پہ بات کریں گے، جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین، واپس آ کر اسی موضوع پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔